اوپر کی باتیں کرتے یہ رنگ روغن کر دو، پہلے دل جو ہے نا اس کا علاج کرنا۔ اب دل کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ہیں، قرآن مجید سے بڑھ کر تزکیہ کی کوئی کتاب نہیں۔ آپ کچھ نہ پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، رک رک کر پڑھیں۔ جیسے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ایک آیت کو تم پڑھنا شروع کرو تو وہ ایک خزانہ ہے، آگے نہ بڑھو جب تک اس کے چاروں کونے جو نا وہ سارے تم کو گالا لو کے ساتھ میں کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے جوں پڑھتے جائیں گے نا اور تفسیریں اور کتابیں، آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس آیت سے آگے بڑھے کیوں، وہاں ہی اتنا کچھ ہے کہ سب کو مل جاتا۔ اب سورہ عنکبوت کی یہ آیتیں میں نے جو پڑھی، یہ چند آیتیں ہیں، مگر آپ دیکھ لیں جتنے روگ ہیں، جتنی میل ہے ہمارے اندر جس سے ہم تباہ ہوتے ہیں، سب کا علاج ایسا صابن ہے، ایسا میل کاٹنے والا سامان ہے کہ اگر یہ چیزیں ذہن میں بیٹھ جائیں سب ٹھیک ہو جائے۔ اب بات کیا کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا یہ ہے چاند روزہ، مگر یہ چونکہ نقد ہے، اس کی لذتیں سامنے کی باتیں ہیں، انسان اس امتحان میں زیادہ جو ہے نا فیل ہو گئے، وہ اسی میں پھنس کر رہ گئے، اس شہد میں پھنس گئے ہیں۔ یہاں کی خوبصورت عورتیں، بنگلے، کوٹھیاں، حلال و حرام مال اور پیزا ہٹ اور سارے پھنس گئے۔ پرندہ جو ہے نا اس کے پر جو ہے نا وہ کٹ گیا ہے، وہ اڑ نہیں سکتا، آسمانوں کی طرف اڑنا جو ہے نا ختم ہو گیا۔ وہ اعلیٰ اقدار اور اعلیٰ اصول کہتا سب بیکار باتیں ہیں، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نے یہی دنیا مزے کرو، کیا حلال ہو رہا۔ اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں، یہی سمجھاتے ہیں بھرا ہوا کہ کلام اللہ، اور یہی نیک لوگوں کا کہنا، دنیا کے سارے عقل مند اس پر متفق ہے، مشرق مغرب کے کسی امت کے بھی ہیں۔ آیا ہے تو جہاں میں مثل شرار دیکھ، کہ ہر وقت یہ سوچ کہ تو ایک نا شرارے کی طرح ہے، چنگاری جیسے ابھی ڈر رہی تھی بجھ گئی، بالکل ایک شرار کی طرح تیری زندگی، تو سمجھ نا اتنے لمبے سال پڑے۔ آیا ہے تو جہاں میں مثل شرار دیکھ، دم دے نہ جائے زندگی ناپائیدار دے، یہ فانی زندگی کبھی دھوکہ نہ دے جائے تجھے، تو بیوقوف بن کر اس میں مگن ہو جائے، اسی وقت ٹائم ختم ہو جائے۔ دم دے نہ جائے زندگی ناپائیدار دے، اقبال کہتا تو ایک لمحے کے لیے آیا، ذرا شعلہ جلا اور بجھ گیا، اس عمر کو برباد کیوں کر۔ ایسے کام کر کہ جب تو اپنے اللہ کے سامنے جائے جس نے پیدا کیا شرمسار نہ ہو، وہاں شرمندہ نہ ہو کہ میں کیا کر کے آیا، کچھ کر کے جا جس کے نام وہاں ملے۔ جس نے بنایا وہ نادان نہیں ہے، نہ کھلنڈرا ہے، نہ بیوقوف ہے کہ دنیا اتنی بنا لی ہے، اس میں کوئی ظالم ہے، کوئی مظلوم ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، لوگ کر رہے ہیں طرح طرح کے کردار دا اور مر جائیں اور مٹی میں مل جائیں، اس سے بڑا احمق راجہ کون ہو سکتا، معاذ اللہ ایسا خدا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑا بہتان اپنے ذمہ کوئی نہیں سمجھا۔ اللہ کہتا ہے جو کہتے ہیں نا قیامت نہیں اور عدالت نہیں، یہ مجھے اتنی بڑی گالی دیتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر گالی نہیں، مجھ کو یہ سمجھتے کہ میں بیوقوف دیکھتا ہوں کہ یہ مظلوم ہے بیچارہ، اس کا کوئی حق نہیں یہاں کسی نے ادا کیا، کوئی انصاف نہیں اس کو ملا۔ بیوہ کا بچہ جو اس نے پرورش کیا تھا بڑی محنت، پھانسی پر لٹ گیا، قاتل چھوڑ دیے تھانے دار نے اور اس بیوہ کے بچے پر کیس ڈال دیے، بنا کچھ نہیں، رشوت لے لی۔ اب یہ تماشا ایسے ہی اگر ختم ہو جائے تو پھر اس سے تو بہتر یہی کہ آدمی سمجھے کوئی خدا نہیں معاذ اللہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر کی بدترین شکل قرار دیا کہ اگر تم کہتے رہو اللہ ہے مگر ساتھ یہ باتیں کہے تو اس سے بڑا میرا انکار ہے ہی، میں ایسا اللہ نہیں ہوں، یہ تمہاری من گھڑت بات ہے، میں وہ اللہ ہوں جو ہر شے دیکھ رہا ہے اور ہر شے کا فیصلہ کرے گا۔ اس لیے یہ زندگی جو ہے نا اس کی قدر و قیمت دین پہلے دماغ میں بٹھاتا ہے کہ یہ چند روزہ ہے تھوڑی سی مگر اس کی قیمت بہت ہے، یا اس کے بدلے میں ہمیشہ کی لعنت تمہارے گلے میں پڑ جائے گی، جہنم میں جاؤ گے، تھوڑی دیر آگ بجھے گی نہیں، یا اس کے بدلے میں وہ انعام ملے گا ابدی سلطنت، ایسی بادشاہی کہ دنیا کی ساری بادشاہیاں اکٹھے کرے تو ادنا جنتی کی بادشاہی کے برابر، جو جی چاہے گا وہاں ملے گا، کیوں خسارے کا سودا کرتے۔ اور نادانوں آیا تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، دم دے نہ جائے زندگی ناپائیدار دے، یہ فانی زندگی کہیں تمہیں بیوقوف نہ بنا دے اور ساتھ نہ چھوڑ جائے، بے وفائی کر دے تو روتے رہ جاؤ۔